امریکہ ایران معاہدے کی 14 شقیں۔ ایران نے کیا حاصل کیا اور اسرائیل کیوں پریشان ہے؟ برسوں کی پابندیاں، دھمکیاں، خلیج فارس میں کشیدگی اور جنگ کے خدشات، لیکن پھر اچانک ایک ایسا معاہدہ سامنے آیا جس نے دنیا بھر میں نئی بحث چھیڑ دی۔ کچھ لوگ اسے ایران کی سفارتی کامیابی قرار دے رہے ہیں اور کچھ اسے امریکہ کی عملی ضرورت، جبکہ اسرائیل میں اس معاہدے پر شدید تحفظات پائے جاتے ہیں۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ ان 14 شقوں میں آخر ایسا کیا ہے جس نے پورے مشرق وسطیٰ کی سیاست کو ہلا کر رکھ دیا؟ خدمات پر پابندیاں عائد نہیں کرے گا۔ السلام علیکم، میں ہوں مبین خان۔ آج ہم امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے والے 14 نکاتی معاہدے کے ایک ایک شق کا تجزیہ کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ان میں سے کون سی شق ایران کے لیے کتنی اہم ہے اور کون سی شق امریکہ کے لیے۔ سب سے پہلی شق میں جنگ بندی اور فوجی کشیدگی میں کمی۔ اس شق کے تحت دونوں فریقوں نے کشیدگی کم کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ ایران کے لیے یہ ایک اہم کامیابی ہے کیونکہ مسلسل فوجی دباؤ اور جنگی خطرات اس کی معیشت اور سلامتی دونوں پر اثر انداز ہو رہے تھے۔ دوسری شق میں ایک دوسرے کی خود مختاری کا احترام۔ یہ شق بظاہر سادہ سی لگتی ہے لیکن ایران کے لیے اس کی علامتی اہمیت بہت زیادہ ہے کیونکہ تہران ہمیشہ یہ موقف اختیار کرتا آیا ہے کہ اس کے اندرونی معاملات میں بیرونی مداخلت قابل قبول نہیں ہوگی۔ تیسری شق 60 دن کے اندر مستقل معاہدے کے لیے مذاکرات۔ اس شق نے ایران کو سفارتی سطح پر وقت دیا ہے، یعنی فوری تصادم کے بجائے بات چیت کے ذریعے معاملات آگے بڑھانے کا راستہ کھلا رکھا گیا ہے۔ چوتھی شق میں بحری پابندیوں میں نرمی۔ یہ شق ایران کی تجارت کے لیے انتہائی اہم ہے۔ اگر مکمل طور پر نافذ ہوئی تو ایرانی معیشت کے لیے نئے مواقع پیدا ہو سکتے ہیں، جبکہ پانچویں شق میں ابنائے ہرمز میں محفوظ جہاز رانی۔ دنیا کا ایک بڑا حصہ تیل اسی راستے سے گزرتا ہے۔ اس شق کے ذریعے ایران کی جغرافیائی اہمیت ایک مرتبہ پھر نمایاں ہو گئی۔ چھٹی شق میں اقتصادی بحالی اور ترقی کا فریم ورک دیا گیا ہے۔ برسوں کی پابندیوں کے باوجود ایران کے لیے معاشی بحالی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ یہ شق سرمایہ کاری اور تجارتی سرگرمیوں کے لیے امید کی نئی کرن سمجھی جا رہی ہے، جبکہ ساتویں شق میں جو سب سے امپورٹنٹ شق ہے، اس میں جوہری پروگرام سے متعلق مذاکرات۔ یہاں ایران نے اپنے موقف کو مکمل طور پر ترک نہیں کیا بلکہ مذاکرات کے ذریعے آگے بڑھنے پر اتفاق کیا ہے۔ آٹھویں شق میں ایٹمی ہتھیار نہ بنانے کی یقین دہانی۔ اس شق کا مقصد عالمی خدشات کو کم کرنا ہے، جبکہ ایران کے لیے یہ سفارتی دباؤ میں کمی کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ نویں شق جس میں مذاکرات کے دوران موجودہ صورتحال برقرار رکھنا شامل ہے، یعنی نہ کوئی فوجی کارروائی ہوگی اور نہ ہی کوئی بڑا اشتعال انگیز قدم اٹھایا جائے گا دونوں طرف سے۔ اس سے ایران کو استحکام مل سکتا ہے۔ جبکہ 10ویں شق تیل کی برآمدات پر پابندیوں میں نرمی۔ یہ شاید ایران کے لیے سب سے اہم شق ہے کیونکہ ایرانی معیشت کا بڑا انحصار تیل کی فروخت پر ہے۔ 11ویں شق منجمد اثاثوں تک رسائی۔ اربوں ڈالر کے اثاثے جو کہ بیرون ملک منجمد تھے، ایران اس سے پریشان حالت میں تھا، ان تک رسائی کے امکانات ایران کے لیے معاشی لحاظ سے بہت بڑی پیش رفت سمجھی جا رہی ہے۔ 12ویں شق میں معاہدے پر عمل درآمد کی نگرانی۔ اس شق کا مقصد اعتماد پیدا کرنا ہے تاکہ دونوں ممالک ایک دوسرے پر نظر رکھ سکیں اور معاہدہ محض کاغذی کارروائی نہ بن جائے۔ 13ویں شق مستقل معاہدے کے لیے واضح طریقہ کار۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف ایک عارضی سمجھوتا نہیں بلکہ ایک بڑے اور دیر پا معاہدے کی بنیاد پر بن سکتا ہے۔ 14ویں اور آخری شق میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی توثیق۔ اگر مستقبل میں حتمی معاہدہ اقوام متحدہ کی حمایت حاصل کر لیتا ہے تو ایران بین الاقوامی سطح پر ایک مضبوط قانونی حیثیت حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسرائیل
इस मुआहदे से खुश क्यों नहीं है। इसराइल का मौक़िफ़ कई सालों से यही रहा है कि ईरान पर ज़्यादा से ज़्यादा दबाव बरकरार रखा जाए। इसराइली क़यादत को खदशा है कि अगर पाबंदियों में नरमी हुई, तेल की बरामदात बढ़ी और मुंजमद असासे बहाल हुए तो ईरान मुआशी और सियासी तौर पर ज़्यादा मजबूत हो सकता है। इसलिए इसराइल में बाज़ हल्के इस मुआहदे को तशवीश की निगाह से देख रहे हैं और इस मुआहदे को सबूताश करने की कोशिश भी कर रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब इस मुआहदे के हामियों का कहना है कि अगर सिफारतकारी के ज़रिए जंग को रोका जा सकता है तो ये पूरे खित्ते के लिए बेहतर होगा। अब सवाल ये है कि क्या ये 14 नुकाती मुआहदा मशरिक़ वस्ता में अमन का आगाज़ साबित होगा या फिर ये सिर्फ एक आर्जी वक्फा है जिसके बाद नई कशीदगियाँ जन्म लेंगी। फैसला आने वाला वक्त करेगा। अगर आपको ये तज़िया पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपके ख्याल में इस मुआहदे से सबसे बड़ा फ़ायदा ईरान को होगा या अमेरिका को। अल्लाह हाफ़िज़।